بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی الساعہ، یعنی وہ نبی جن کی امت پر قیامت قائم ہوگی۔ یوں تو قیامت کا منظر پورے قرآن مجید میں مختلف طریقوں سے بیان کیا گیا ہے، لیکن روز قیامت کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان عالی شان کے مطابق 3 قرآن کی صورتیں ایسی ہیں جنہیں اہل عرب جب پڑھیں گے قیامت کا منظر ان کی نظر کے سامنے سے گزرے گا، اور جوں جوں انسانیت کے علم میں اضافہ ہوتا جائے گا ویسے ویسے باریکیوں کے ساتھ یہ منظر کشی زیادہ واضح ہوتے جائے گی۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی روز قیامت کو حقیقی صورت میں دیکھنا چاہتا ہے وہ سورہ تکویر، سورہ انشقاق اور سورہ انفطار کی تلاوت کر لے۔ یہ 3 صورتیں قرآن مجید میں آخری پارے میں ہیں، اور ترتیب کے لحاظ سے سورۃ التکویر 81، سورۃ الانفطار 82 اور سورۃ الانشقاق 84 نمبر پر ہیں۔ میں ترتیب وار ان صورتوں سے قیامت کا منظر پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ سورۃ التکویر۔ سورۃ التکویر میں ہے، جب سورج لپیٹ دیا جائے گا، اور جب ستارے ٹوٹ کر گریں گے، اور جب پہاڑوں کو چلایا جائے گا، اور جب 10 مہینے کی گھابن اونٹنیوں کو بھی بیکار چھوڑ دیا جائے گا، اور جب وحشی جانور اکٹھے کیے جائیں گے، اور جب سمندروں کو بھڑکایا جائے گا، اور جب لوگوں کے جوڑے جوڑے بنا دیے جائیں گے۔ سورۃ الانفطار میں ہے، جب آسمان پھٹ جائے گا، اور جب ستارے جھڑ پڑیں گے، اور جب سمندروں کو ابال دیا جائے گا، اور جب قبریں اکھاڑ دی جائیں گی۔ سورۃ الانشقاق، جب آسمان پھٹ پڑے گا، اور وہ اپنے پروردگار کا حکم سن کر مان لے گا، اور اس پر لازم ہے کہ یہی کرے، اور جب زمین کو کھینچ تان کر پھیلا دیا جائے گا، اور جو کچھ زمین کے اندر ہے وہ اسے باہر پھینک کر خالی ہو جائے گی۔ جدید علوم کے مطابق ان تینوں صورتوں کی منظر کشی کی جائے تو واقعہ کچھ یوں ہوگا، جس کے 3 حصے بنیں گے۔ پہلا حصہ قریبی آسمان یعنی نظام شمسی سے متعلق ہے، جس میں سورج کو لپیٹنے کا منظر ہے، جو غیر طبی موت پر دلالت کرتا ہے، کیونکہ لپیٹنا کسی بھی چیز کو وقت سے پہلے بھی کہا جا سکتا ہے، اور اسے لپیٹنے سے مراد کسی بھی بلیک ہول یا کسی بھی سیارے سے ٹکراؤ ہے۔ اس کے فوری نتیجے میں قریب ترین نظر آنے والے سیارے بکھرتے نظر آئیں گے، اور گرنے سے مراد اپنے مدار سے نکل کر کسی بھی جانب جانا ہے۔ دوسرا حصہ زمین سے متعلق ہے، جس میں زمین کی کشش ثقل ختم ہو جائے گی، اور بڑے آبجیکٹس پہاڑ وغیرہ اس حادثے اور شہابیوں کی بارش سے دھول مٹی کی طرح اڑنا شروع ہو جائیں گے، بالکل اسی طرح جس طرح ڈائنوسور کے دور کے اختتام پر آسمانی شہاب ثاقب کے زمین سے ٹکرانے کی صورت میں ہوا۔ پہاڑ دھول اور مٹی بن کر زمین کے اوپر گرد بن گئے، جو سالہ سال رہی۔ عرب کے دور میں 10 ماہ کی حاملہ اونٹنی ایک قیمتی اثاثہ تھا، جسے یوں بے یار و مددگار نہیں چھوڑا جا سکتا تھا۔ تو یہ حادثہ اتنا سخت ہوگا کہ لوگ اپنی قیمتی ترین چیزیں بھول جائیں گے۔ اگر آپ نے کہیں جنگل میں آگ لگی دیکھی ہو تو جانور پہلے بھاگتے ہیں، پھر سہم کر ایک جگہ جمع ہو جاتے ہیں، اور گھبراہٹ ان کے چہروں پر عیاں ہوتی ہے۔ یہ حال سیلاب اور زلزلے کی صورت میں ہوتا ہے۔ لوگوں نے اس کا مشاہدہ 2005 کے شمالی علاقوں میں زلزلے سے مرنے والے جانوروں کے اکٹھے ہو کر اور موت کے بعد بھی اذیت ناک چہروں کے ساتھ دیکھا تھا۔ اس کے بعد اس قریبی آسمان کے سیاروں کے ٹوٹنے اور سمندروں میں گرنے سے ان کا ٹمپریچر بڑھ جائے گا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ زمین کے لاوا اگلنے سے پانی کا درجہ حرارت ابال کی حد تک چلا جائے، اور بھڑکانے سے مراد سونامی بھی ہو سکتا ہے۔ اس تمام سے انسان جو زمین پر چند لمحوں کے مہمان ہیں، ڈر کر اپنے قریبی ساتھی کا ہاتھ پکڑ لیں گے۔
جیسے شدید خوف میں انسان جوڑے کی صورت میں دہشت زدہ کھڑا ہو جاتا ہے، اور قبروں کا اکھاڑنا جیسا کہ طوفان نوح میں تنور سے پانی نکلنا تھا، یا زمین کا اپنے بوجھ باہر اگل دینے سے مراد شدید زلزلہ اور آتش فشاں اور لاوا اگلنا ہے۔ اس کے بعد زمین کا کور خالی ہو جائے گا اور زمین پھیل جائے گی، یا ہو سکتا ہے کہ کسی بھی بلیک ہول کے ایونٹ ہوریزون کی ڈسک کا حصہ بن جائے، کیونکہ زمین کی بل اور سلبٹے نکال کر سیدھا کر دینے کا ذکر ہے، اور کھینچ تان کر بالکل سیدھا کر دیا جائے گا، چونکہ زمین یا نظام شمسی کسی بھی ایونٹ ہوریزون میں بہت معمولی حیثیت رکھتے ہیں، لہٰذا تیسرا حصہ ان صورتوں کا آسمان کے چیرے جانے یا پھٹنے کا عمل ہے، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ پورے کہکشاں یا دور دراز کے توڑ پھوڑ کا نظارہ ہے، جیسا کہ سورہ رحمان میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اس وقت تمہارا کیا بنے گا جب آسمان پھٹ جائے گا اور وہ گلاب کے پھول یا لال چمڑے کی طرح سرخ ہوگا، اور یہ ہو سکتا ہے کہ جب کوئی بڑا سیارہ جو خود تباہ ہو کر سرخ ہو چکا ہو جیسے ہی ہماری کہکشاں سے گزرے گا تو یوں محسوس ہوگا جیسے کوئی چیز آسمان کو چیر کر نکل آئی ہے۔ اب کچھ حضرات سوال کریں گے کہ آسمان میں ہونے والے کسی بھی واقعے کو کروڑوں اربوں سال لگیں گے کہ ہمیں نظر آئے، لہٰذا ایک دم ہونا ناممکن ہے۔ میرے مضمون کا عنوان یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ آج ہم جس آسمان کو دیکھ رہے ہیں اور اس میں موجود ستاروں اور کہکشاؤں کی روشنی جو ہم تک پہنچ رہی ہے، یہ دراصل ہم اس کائنات کا ماضی دیکھ رہے ہیں۔ مثلاً اگر ایک ستارہ ہم سے 1 کروڑ نوری سال دور ہے تو اس کی روشنی ہم تک 1 کروڑ سال میں پہنچی ہے۔ اگر وہ ستارہ تباہ بھی ہو گیا ہو تو ہمیں 1 کروڑ سال بعد اس کا علم ہوگا۔ اسی طرح ہمارے سورج کی روشنی ہم تک 8 منٹ اور چند سیکنڈ میں پہنچتی ہے کہ اگر سورج کسی اچانک حادثے کی وجہ سے بجھ جائے تو ہمیں اس حادثے کا علم 8 منٹ میں ہوگا۔ لیکن ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کا سفر مستقبل یعنی وقت ٹائم میں کیا، یعنی آقا کریم نے ابھی جو واقعات نہیں ہوئے ان کا مشاہدہ بھی رب کریم نے آپ کو فرمایا۔ مثلاً ابھی قیامت نہیں آئی، نہ ہی حساب کتاب یعنی روز حشر ہوا ہے، نہ معلوم قیامت کب آئے، بھلے ایک لمحے بعد یا 1 کروڑ یا اس سے بھی زیادہ سالوں کے بعد، پھر روز حشر 50,000 سال کا ہوگا، ابھی یہ کچھ بھی نہیں ہوا۔ لیکن معراج کی رات نبی کریم کو جنت میں جانے والوں کے محل اور اہل جنت کی گفتگو اور حوروں سے گفتگو کروائی گئی، اور اہل جہنم کو عذاب سہت مشاہدہ کروایا گیا جو کہ نامعلوم کب ہوگا۔ لیکن آقا کریم نے ان تمام باتوں، واقعات اور حالات کا مشاہدہ فرمایا جو آپ پر بذریعہ وحی نازل ہوئے، بلکہ یہ سب کچھ تو ٹائم اینڈ سپیس میں مستقبل کہلاتا ہے، جو کہ وقت ٹائم کہلاتا ہے۔ آپ کو تو اس سے بھی آگے کا مشاہدہ کروایا گیا جو وقت کو بھی رب تعالیٰ ختم فرما دیں گے، یعنی ذبح کر دیا جائے گا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن موت ایک مینڈے کی شکل میں لائی جائے گی۔ ایک آواز دینے والا فرشتہ آواز دے گا کہ اے جنت والو، تمام جنتی گردن اٹھا اٹھا کر دیکھیں گے۔ آواز دینے والا فرشتہ پوچھے گا، تم اس مینڈے کو بھی پہچانتے ہو؟ وہ بولیں گے کہ ہاں، یہ موت ہے، اور ان سے ہر شخص اس کا ذائقہ چکھ چکا ہوگا۔ پھر اسے ذبح کر دیا جائے گا۔ جب وقت نہیں رہے گا تو پھر اس کے بعد شفاعت کا دور شروع ہوگا، اور جہنمی نامعلوم وقت تک جہنم میں ہوں گے۔ ان کے جسم جل کر سیاہ ہو جائیں گے، انہیں جہنم سے نکالا جائے گا اور جنت میں ڈال دیا جائے گا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک قوم جہنم سے اس حال میں نکلے گی کہ عذاب جہنم کے باعث ان کی جلد سیاہ ہوگی، پس وہ جنت میں داخل ہوں گے۔ اہل جنت انہیں جہنمی کہہ کر پکاریں گے۔ نہ جانے کتنے زمانوں تک یہ شفاعت جاری رہے گی۔ پھر آخری بندہ جہنم سے آزاد ہوگا۔ اس بندے کے متعلق آقا کریم نے ارشاد فرمایا، میں جہنم سے نکلنے والے آخری بندے کو جانتا ہوں۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں جانتا ہوں اس شخص کو جو سب کے بعد جنت میں جائے گا۔
یہ وہ شخص ہے جو جہنم سے گھٹنوں کے بل گھسٹتا ہوا نکلے گا۔ یعنی آخری جہنمی کے حال کو بیان کرتے ہوئے اتنی مسکراہٹ فرمائی کہ آپ کے دانت مبارک دکھائی دینے لگے۔ اب خدا اور اس کا نبی ہی جانتے ہیں کہ جب وقت ہی نہ رہے تو یہ دور کون سا ہوگا۔ اس لیے اللہ کریم نے نبی پاک کی لامکاؤں لازمہ یعنی بیونڈ دی ٹائم اینڈ سپیس کے دیکھنے کی صلاحیت کی تعریف سورۃ النجم میں یوں فرمائی، جب کہ اس سدرہ پر چھا رہا تھا جو چھا رہا تھا، نہ تو نظر بہکی نہ حد سے بڑھی، بے شک اس نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھی۔ سدرۃ المنتہا وہ مقام ہے جس سے آقے وقت اور زمانہ نہیں ہے، لیکن نبی کریم اس سے بھی آگے اپنے بدن مبارک کے ساتھ تشریف لے گئے۔ اگر یہاں تک بات سمجھ آ گئی ہے تو پھر نبی کریم کے لیے یہ مادی کی بنی کائنات کا مشاہدہ بہت چھوٹی سی بات ہے، کیونکہ یہ ابھی وقت کی پابند ہے۔ نبی کریم نے مستقبل کے سفر میں جب ابھی آپ معراج پر تشریف نہیں لے کر گئے تھے اور مسجد اقصی سے آسمان کی طرف محو سفر تھے، تب اس کائنات کا انجام مشاہدہ فرما لیا ہوگا اور مستقبل کے ستارے سیارے کہکشاؤں کو ٹوٹتے بکھرتے دیکھ لیا ہو، اور مستقبل کے آسمان پر اب موجودہ آسمان کا کوئی ستارہ نہ رہا ہو اور وہ جھڑ رہے ہوں یا جھڑ چکے ہوں، بلکہ وہ ستارے یا سیارے جنہوں نے ہماری کہکشاں کا نظام درہم برہم کرنا ہے، اپنا آدھے سے زیادہ واپسی کا سفر طے کر چکے ہوں اور کسی بھی لمحے ہماری آنکھوں کے سامنے ظاہر ہو جائیں، یا کوئی بڑا بلیک ہول جو اربوں سال قبل ہماری ملکی وے کی طرف چل پڑا ہو اور کسی بھی لمحے ہمارے آسمان کو تہ و بالا کرتے ہوئے ہمارے سورج کو نگل جائے، تبھی تو نبی کریم نے فرمایا، میں اور قیامت ان دو انگلیوں کی طرح نزدیک نزدیک بھیجے گئے ہیں۔ یعنی آقا کریم اور قیامت کے درمیان صرف آپ کا وصال پاک ہے، پھر قیامت شروع ہو گئی ہے۔ آپ نے فرمایا، قیامت کی 6 نشانیاں شمار کر لو۔ رسول کریم کی دنیا میں تشریف آوری اور آپ کی وفات ہے۔ پچھلی آسمانی کتابوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لقب نبی الساعۃ لکھا ہے، جس کا معنی ہے قیامت کا نبی، یعنی آپ وہ آخری نبی ہوں گے جن کی امت پر قیامت قائم ہوگی۔ یہ عظیم واقعہ کب ہوگا؟ اس کا جواب قرآن مجید نے یوں فرمایا ہے، یہ لوگ آپ سے قیامت کے متعلق سوال کرتے ہیں کہ اس کا وقوع کب ہوگا۔ آپ فرما دیجئے کہ اس کا علم صرف میرے رب ہی کے پاس ہے، اس کے وقت پر اس کا سوا اللہ کے کوئی ظاہر نہ کرے گا۔ وہ آسمانوں اور زمین میں بڑا بھاری حادثہ ہوگا، وہ تم پر محض اچانک آن پڑے گی۔ محترم ناظرین، سورہ تکویر، انفطار اور انشقاق کی تلاوت سے ہم پر قیامت کا منظر واضح ہو سکتا ہے، اور جوں جوں کائنات کا علم بڑھتا جائے گا، ہمیں قرآن و حدیث کی نشانیوں سے قیامت کے قریب کا علم بڑھتا جائے گا، تو نبی کریم کی اپنی امت کے لیے بے چینی اور تشویش کا کیا عالم ہوگا کہ کسی بھی لمحے یہ حادثہ رونما ہونے والا ہے۔ لہٰذا نبی کریم نے امت کے لیے شفاعت کا حق اپنے رب سے معراج میں طلب کر لیا، اور رب نے بھی آقا کو ارشاد فرمایا، اور آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں دست مبارک اٹھا کر امت کے حق میں رو رو کر دعا فرمائی اور عرض کیا، اے اللہ میری امت۔ اللہ تعالیٰ نے جبریل امین علیہ السلام کو حکم دیا کہ تم میرے حبیب کے پاس جاؤ، تمہارا رب خوب جانتا ہے، مگر ان سے پوچھو کہ ان کے رونے کا سبب کیا ہے۔ جبریل امین علیہ السلام نے حکم کے مطابق حاضر ہو کر دریافت کیا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں تمام حال بتایا اور غم امت کا اظہار کیا۔ جبریل امین علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں عرض کی کہ اے اللہ عز و جل، تیرے حبیب یہ فرماتے ہیں اور اللہ تو خوب جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جبریل امین علیہ السلام کو حکم دیا کہ جاؤ اور میرے حبیب سے کہہ دو کہ ہم آپ کو آپ کی امت کے بارے میں عنقریب راضی کریں گے اور آپ کے قلب مبارک کو رنجیدہ نہ ہونے دیں گے۔ اسی طرح ابو البرکات عبداللہ بن احمد نصفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضور اقدس نے ارشاد فرمایا، جب تک میرا ایک امتی بھی دوزخ میں رہے گا میں راضی نہ ہوں گا۔ تو میرے محترم عزیز دوستو، قیامت کا منظر بڑا قریب ہے، نہ جانے کب یہ واقعہ رونما ہو جائے۔
اپنے گناہوں کی معافی اللہ پاک سے مانگتے رہیں، نیک اعمال کرتے رہیں، کیونکہ توبہ کا دروازہ کبھی بھی بند ہو سکتا ہے۔ انہی لفظوں کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا، اس امید کے ساتھ کہ سانسوں نے وفا کی تو اگلی بار ایک اور ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔ اللہ پاک آپ سب کا حافظ و نگہبان۔